جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ورد المغصوب مباح الدم میں بالقتل، ایسے مغصوب کو لوٹانا جو مباح الدم ہو قتل کی وجہ سے، کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی غلام ایسا ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے، تو اب قتل کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس کا دم مباح ہو گیا، یعنی اس غلام کو اب مارنا جائز ہو گیا قصاص کے طور پر۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ تھا، ایک غلام تھا، جس کو کسی نے غصب کر لیا، کسی نے اس کو غصب کر لیا، پھر وہ غاصب کے پاس تھا، غصب کرنے والے کے پاس ہی تھا، تو غصب کرنے والے کے پاس رہ کر اس نے کیا کیا، کسی انسان کو قتل کیا، کسی انسان کو مارا، تو اب کیا ہو گیا، یہ مباح دم ہو گیا۔ یا پھر او مشغولاً بالدین، یا قرضے کے ساتھ مشغول ہو گیا، غاصب کے پاس تھا تو وہاں پر اس نے قرضہ کسی سے اٹھا لیا، اول جنایت، یا کسی جنایت کے ساتھ وہ مشغول ہو گیا۔ جنایت کا مطلب ہے کوئی نقصان کر دیا، چوری وغیرہ کر دی، یا کسی کو مارا کوٹا جھگڑا کیا، تو جنایت کے سبب یا کسی دین کے ساتھ وہ مشغول ہو گیا، یعنی اس کے اوپر قرضہ آ گیا، جنایت آ گئی، یا وہ غاصب کے پاس ہی کسی کو قتل کر دیا، وہ مباح دم ہو گیا۔ بے سبب عند الغاصب، کسی سبب کی وجہ سے غاصب کی پاس، جس نے اس کو غصب کیا تھا، تو غاصب کے پاس اس نے چیزیں کر لی، تو اس کو لوٹانا یہ بھی کیا ہوگا، ادائے قاصر ہوگا۔ کیونکہ ادائے کامل تو یہ تھی نا کہ جس طرح وہ پہلے جو ہے وہ اس پر کوئی چیز نہیں تھی، نہ اس نے کسی کو مارا تھا، نہ اس پر قرضہ تھا، نہ اس پر جنایت تھی، تو یہ پہلے ان تمام چیزوں سے محفوظ تھا، پاک تھا، لیکن جب غاصب کے پاس آیا تو یہ ساری چیزیں اس نے کر دی، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ عین واجب کو بے عین ہی لوٹانا یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ادائے قاصر ہوگی۔ یہ سمجھ آ گیا؟ یہ جو مثال تھی سمجھ آ گئی یا دوبارہ لوٹاؤں؟ جی آگے کہتے ہیں وَأَدَاءُ الضُّيُوفِ مَكَانَ الْجِيَادِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ الدَّائِنُ ذَلِكَ، یا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الدَّائِنُ ذَلِكَ، کھوٹے سکوں کو ادا کرنا آ، صحیح سکوں کی جگہ پر، جب جو ہے وہ قرض دینے والا اس کو نہ جانتا ہو، اذا لم یعلم الدائن ذالک، جب قرض دینے والا اس کو نہ جانتا ہو، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے سکوں کا دور تھا، تو بعض سکے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو جید ہوا کرتے تھے، جو بہت اچھے جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، اور ایک کھرے کھوٹے سکے ہوتے تھے۔ تو اس نے کسی سے قرضہ لیا تو قرضے میں اس کو اچھے سکے ملے تھے، جید سکے ملے تھے، لیکن جب اس نے وہ قرضہ لوٹایا اس کا، تو اس نے واپسی میں جو ہے وہ کھرے سکے دے دیے، ضیوف سکے دے دیے۔ تو ضیوف سکوں کو جیاد سکے، اچھے سکوں کے بدلے میں اچھے سکوں کی جگہ پر لوٹانا، یہ ادا تو ہوگی لیکن ادائے قاصر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری مثالیں تھی ادائے قاصر کی۔ اب آگے حکم بیان کرتے ہیں، وہ حکم ھذا النوع انہ ان امکن جبر النقصان بالمثل ینجبر بہ، یا ینجبر بہ، مجهول پڑھیں گے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس قسم کا حکم یہ ہے کہ جب مثل کے ساتھ، اس کے مثل کے ساتھ نقصان پورا کرنا
ممکن ہو تو اس نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ اذا امکن الجبر النقصان بالمثل، مثل کے ساتھ نقصان پورا کرنا ممکن ہو تو اس مثل کے ذریعے نقصان پورا کیا جائے گا۔ وَإِلَّا يَسْقُطُ حکم النقصان الا فی الاسم، وغیرہ حکم جو ہے وہ نقصان کا ساقط ہو جائے گا مگر گناہ ملے گا۔ یعنی اگر اس کی ہم مثل دے کر نقصان پورا کیا جا سکتا ہے تو پورا کیا جائے گا، وگرنہ کیا ہوگا، حکم ساقط ہو جائے گا۔ مثلا کسی نے جو ہے وہ بکری کسی سے غصب کی، تو اب بکری دینا اس کو لازم ہے، ہم مثل دے گا، ہم مثل کے ساتھ اس کا نقصان پورا کرنا اور اس کو لوٹانا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی نایاب چیز ہے کہ جس کو واپس کرنا، جس کا نقصان پورا کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو حکم ساقط ہو جائے گا لیکن گناہ ملے گا۔ یون جبر کا مطلب ہے یہ فعل ہے، اور پیچھے جبر یہ اس کا مطلب ہے پورا کرنا، پورا کرنا۔ آگے کہتے ہیں اب اس حکم پر مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا إِذَا تَرَكَ تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِالْمِثْلِ۔ اس پر بیان کرتے ہیں ایک مسئلہ کہ جب کسی نے نماز کے باب میں تعدیل ارکان کو ترک کر دیا، اذا ترک تعدیل الارکان فی باب الصلاۃ، نماز کے باب میں کسی نے تعدیل ارکان کو ترک کیا۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، صحیح طرح سے رکوع کرنا، صحیح طرح سے قیام کرنا، اور صحیح طرح سے صحیح ساری چیزیں ادا کرنا۔ تو اگر کوئی بندہ تعدیل ارکان کو ترک کرتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، تو تعدیل ارکان ایسی چیز ہے لا يمكن تدارکہ، تعدیل ارکان ایسی چیز ہے کہ جس کا تدارک مثل کے ساتھ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تعدیل ارکان ایسی چیز ہے کہ جس کا تدارک مثل کے ساتھ پورا نہیں ہو سکتا۔ اذ لا مثل له عند العبد فسقط، کیونکہ بندے کے پاس اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اذ لا مثل له عند العبد، کیونکہ بندے کے پاس اس کا مثل نہیں ہے، تعدیل ارکان کا مثل بندے کے پاس نہیں ہے، تو اب کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ تعدیل ارکان کا مثل نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا، تعدیل ارکان ساقط ہو جائے گا لیکن بندہ گناہ گار ہوگا۔ اوپر تھا نا حکم تو ساقط ہو جائے گا لیکن الا فی الاسم، حکم تو ساقط ہو جائے گا لیکن اس کو گناہ ملے گا۔ تو ممکن ہے آواز کٹ رہی ہو، اس کی وجہ سے نیٹ کی وجہ سے میں ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر صاف آواز مل جائے گی، ورنہ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں تعدیل ارکان ایسی چیز ہے کہ جس کا تدارک ممکن نہیں ہے، بندے کے پاس اس کی مثل ہے ہی نہیں، تو وہ بندے سے ساقط ہو جائے گا تعدیل ارکان، لیکن اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لا يُكَبِّرُ، تکبیر نہیں کہے گا۔ اگر کسی بندے نے ایام تشریق میں نماز کو ترک کیا، نماز اس نے نہیں پڑھی، فرض نماز، فَقَضَاهَا فی غیر ایام تشریق، ایام تشریق کے علاوہ میں اس نے کیا کیا، اس نماز کو قضا کیا، تو کیا کرے گا، لا یکبر، تکبیر نہیں کہے گا۔ ایام تشریق جو ہوتے ہیں نا، یوم عرفہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، تو
تو ان کے اندر نماز بندہ اگر نہیں پڑھتا، وہ قضا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ غیر ایام تشریق میں یعنی بعد میں 14 یا 15 اس تاریخ کو وہ کیا کرتا ہے؟ نماز قضا کرتا ہے جو ایام تشریق کے اندر اس کو رہ گئے، تو اب تک جو ہے وہ نہیں کرے گا، تکبیر نہیں کرے گا، کیونکہ ایام تشریق کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو تکبیر پوری ہے۔ لیکن غیر ایام تشریق میں، ایام تشریق کے علاوہ میں اگر پڑھتا ہے تو تکبیر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ محل نہیں ہے، وہ تکبیر کہنے کا محل نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّكْبِيرُ بِالْجَهْرِ شَرْعًا، کیونکہ ایام تشریق کے علاوہ کسی اور دنوں میں تکبیر جہراً آواز سے کہنا یہ شرعاً نہیں ہے، شرعاً مقرر نہیں ہے کہ بندہ جہراً نماز کے بعد تکبیر تشریق کہے، تو اس کا مثل نہیں ہے، اس کا مثل ہی ادا کرنا، کیونکہ ایام تشریق نہیں ہے تو اس کا ہم مثل نہیں ہے، ایام تشریق میں ہی قضا کریں تو پھر جو ہے وہ تکبیر لگا سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَقُلْنَا فِي تَرْكِ فَاتِحَةٍ فی ترک قراءۃ الفاتحہ، اور ہم نے کہا فاتحہ کو ترک کرنے کے بارے میں، فی ترک قراءۃ الفاتحہ، فاتحہ کو ترک کرنے کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ فاتحہ کو پڑھنا چھوڑ دے نماز کے اندر، والقنوت، اور دعائے قنوت پڑھنا چھوڑ دے بھولے سے، والتشہد، تشہد پڑھنا بھول جائے، والتکبیرات العیدین، عیدوں کی تکبیریں پڑھنا بھول جائے، کہنا بھول جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں واجب ہیں، تو انہو ینجبر بالسہو، وہ جو نقصان ہے وہ پورا کیا جائے گا سجدہ سہو کے ذریعے۔ قراءت فاتحہ چھوڑ دے، دعائے قنوت چھوڑ دے، تشہد پڑھنا چھوڑ دے، یا پھر تکبیرات عیدین چھوڑ دے، تو اس کا نقصان پورا کیا جائے گا سجدہ سہو سے، کیونکہ سجدہ سہو بھی نماز کا ایک حصہ ہے، نماز کا ایک جز ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی نماز کا ایک جز ہے، قنوت بھی نماز کا جز ہے، تو یہ سارے کے سارے نماز کے جز ہیں۔ اسی طرح سجدہ سہو بھی یہ نماز کا ایک جز ہے، تو ایک طرح سے شریعت کے اعتبار سے یہ مثل بن رہا ہے کہ شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے، تو اس اعتبار میں اس کا یہ ہم مثل بن رہا ہے، تو اس کے ذریعے اس کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں وَلَوْ طَافَ طواف الفرض محدثاً، اگر کسی بندے نے فرض طواف کیا حالت حدث میں، بغیر وضو کے اس نے طواف کیا، تو ينجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعا، تو ينجبر ذلك، وہ نقصان پورا کیا جائے گا دم کے ذریعے، وہ دم دے گا، بکری وغیرہ ذبح کرے گا، تو اس کا جو ہے وہ نقصان تھا وہ پورا کیا جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ وہ مثل لہو شرعن، تو وہ اس کا مثل ہے شرعی طور پر، شریعت نے اگر کوئی بندہ محدثاً حالت حدث میں طواف کرتا ہے تو وہ شریعت نے اس کا مثل مقرر کیا ہے دم، تو یہ مثل شرعی ہے، مثل عرفی تو نہیں لیکن مثل شرعی ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔